لیکن یہاں ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ الضحیٰ کے اگر ہم 3 حصے کر لیں، یہ سارا تاریخی پس منظر جو ہے اور یہ روایات اور یہ حوالے اور یہ شان نزول کی روایات پہلی 3 آیات کے لیے تو بالکل کفایت کرتی ہے۔ خطرت وحی، اس کا حضور پر نہایت شاخ گزرنا، وہ شاخ والہانہ عشق کی وجہ سے ہے یا وہ شاخ گزرنا اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اس کی بنا پر حضور کی ایک حیثیت ہوئی کہ اندیشہ ہوا، عشق تو ہزار بدگمانی، شاید میرا رب مجھے چھوڑ، شاید میرا تعلق منقطع ہو گیا، شاید پروردگار ناراض ہو گیا، شاید میری کسی بات سے وہ بیزار ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس میں آپ کو تسلی دے دی گئی، ما ودعک ربک وما قلی، اور استشہاد کیا گیا رات اور دن۔ دیکھیے ہمارا سارا نظام جو چل رہا ہے اس میں تضادات ہیں، روشنی بھی ضروری ہے، تاریکی بھی ضروری ہے، بلندی کا اپنا مصرف ہے اور پستی کا اپنا مقام ہے، رات کی اپنی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اور دن کی اپنی حکمت اور مصلحتیں ہیں۔ یہ تضادات جو چلا آ رہا ہے سورۃ الشمس سے لے کر سورۃ اللیل، تضادات، اور ان تضادات میں خاص طور پر رات اور دن یہ تینوں صورتوں میں آ رہا ہے۔ یہاں پر تو رہی گئی صرف 2 چیزیں، والضحیٰ واللیل اذا سجی، باقی یہ کہ اور تمام چیزیں جو ہے وہ پیچھے جو آ چکی ہیں۔ تو اس لیے یہ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا یہ دنیا کا نظام رات اور دن ہی کے حوالے سے یہ حیات کا سلسلہ قائم ہے۔ ہماری ساری ابتدا ٹریس کریں گے تو عالم نباتات سے ہے، عالم نباتات کا سارا دار و مدار جو ان کا ریسپریشن کا نظام ہے وہ دن اور رات میں جدا ہو جاتا ہے۔ ایک وقت میں وہ آکسیجن لے رہے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہیں، ایک وقت میں کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کر رہے ہیں اور فوٹو سینتھسس میں اس کو وہ اپنا گویا کہ سمجھیے کہ را مٹیریل بنا رہے ہیں اور آکسیجن چھوڑ رہے ہیں۔ ریسپریشن کا نظام جو ہے بالکل برعکس ہو گیا دنوں رات۔ اسی سے سارا عالم نباتات کا نظام، اسی سے ہمارا یہ غذا کا معاملہ، چاہے بکری کا گوشت ہم کھاتے ہیں تو بکری کا گوشت بھی اسی نباتات سے بنا ہے، وہی پتے ہیں، وہی گھاس ہے کہ جو وہ کھا رہی ہے۔ لہذا پھر اسی طریقے سے انسانی اپنی نفسیات تکان سے چاہتی، اس میں علاج ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل روشنی کے سامنے بٹھانا یہ تو ٹارچر کا ذریعہ ہے، جیسے کہ انویسٹیگیشن کے اندر بھی، انٹروگیشن میں بھی ٹارچر ہوتا ہے کہ آپ کو مسلسل جگایا جائے اور روشنی جو ہے تیز وہ آپ کی آنکھوں پر ڈالی جائے، تو ٹارچر ہوتا ہے۔ تو جیسے دن ضروری ہے رات کی طرح، جیسے حرکت ضروری ہے ایسے ہی سکون، جیسے بھاگ دوڑ ضروری ہے ویسے ہی استراحت بھی ضروری ہے۔ اسی طرح نبی جیسے وحی کا آنا ضروری ہے ویسے ہی اس کا ایک وقفہ بھی ضروری ہے، آپ کا تحمل نہیں کر پائیں گے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اس پورے قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ بیٹھ جاتا اور وہ بیٹھ جاتا، دب جاتا اللہ کی خشیت من خشیت اللہ۔ لہذا جیسے کہ میں آیت آپ کو سنا چکا سورۃ الفرقان کی، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ آپ کا دل اس کو سہار سکے، تحمل کر سکے، اور آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے تسکین حاصل ہو جائے۔ یہ گویا کہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں منتقل۔ یہ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ لیکن اب جب ہم آتے ہیں اگلی 5 آیات پر، اس میں ایک اضافی کیفیت سامنے آ رہی ہے۔ یہ جو اب تسلی دی جا رہی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اس کے پس منظر میں ایک دوسری کیفیت ہے، نا امیدی کی ہے، جیسے کہ میری محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، ایک مایوسی اور بدبینی کی کیفیت، جیسے کہ پس منظر میں ہے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اس لیے ہم نے قرآن آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ ناکام اور نامراد ہوں، آپ بامراد ہوں گے، کامیاب ہوں گے، کامیابی آپ سے قدم ہوئے۔ یہی پس منظر ہے جو اس آیہ مبارکہ کے پس منظر پہ ہے، یہی کیفیت، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، یہ بوجھ ڈالا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
وہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ تو آپ کو انگلی پکڑ کر لے جائے گا، لوٹائے گا بہت اعلیٰ جگہ پر، لوٹنے کی بہت عمدہ جگہ پر۔ یہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، اس کا عام مفہوم تو یہ سمجھا گیا ہے کہ مکے میں واپس سے آئے گا، ہجرت کے وقت جو حضور پر شاخ گزر رہا تھا، خانہ کعبہ سے جو پوری ہو رہی تھی تو اس میں تسلی دی گئی ہے، لیکن دوسرا مفہوم بھی موجود ہے ہمارے متقدمین کے ہاں، مفسرین کے ہاں موجود ہے، اسلاف کے ہاں، کہ اس سے مراد معاذ یعنی یہ کہ ایک نہایت شاندار اور تابناک انجام ہے کہ جو آپ کا منتظر ہے، اور آپ جو ہے ناکام اور خائف اور حاصل نہیں ہونے پاتے۔ یہ ری ایشورنس جو ہے اس کی کیفیت بالکل جدا ہے، اس میں رات اور دن کا مسئلہ نہیں ہے، رات اور دن کا مسئلہ وہاں تو بات بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ وحی کے نزول میں بھی حکمت ہے، اور وحی کی فطرت جو ہے وہ بھی حکمت پر مبنی ہے۔ جیسے رات ضروری ہے دن بھی ضروری ہے، جیسے دن ضروری ہے رات بھی ضروری ہے، اسی طریقے سے وحی کی آمد بھی اپنی جگہ اور وحی کی فطرت اور اس کا وقفہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ یہ تو دونوں چیزیں جو ہے رات اور دن کے حوالے سے بالکل بات ہے، لیکن یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں زیادہ جھلک ہے، جیسے آسابی اطمینان ری ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیے، میں بغیر تشبیہ کہوں گا لیکن ہے تو وہ تشبیہ، اس کو آپ کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپلائی نہ کریں۔ کوئی مربی، کوئی معلم، کوئی بزرگ جو اس کے زیر تربیت ہے، زیر تعلیم ہے، اس کا تلمیذ ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی ہمت کو جواب دے رہی، یہ سمجھ رہا ہے شاید میں نہیں پڑھ سکوں گا، یہ منزل بڑی کٹھن، یہ کام میرے خود سے نہیں ہوگا، تسلی دیتا ہے کہ نہیں، دیکھو ایسی بات نہیں، خامخواہ کا کو دل نہ چھوڑو، دیکھو تم نے اتنے کچھ کامیابی حاصل کی ہے، تم پہلے وہاں سے وہاں تک پہنچے ہو، گھبرانے کی کیا بات ہے، ذرا سی ہمت کرو، حوصلہ جو ہے قائم رکھو، آگے بڑھو۔ یہ جو ایک ری ایشور کرنے کا انداز ہوتا ہے، جیسے تسلی دی جا رہی ہو اس معنی میں کہ اللہ آپ ساتھ دے گا۔ اب ظاہر بات ہے ہم نے جو بات کہی ہے مربی اور معلم کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم تلمیذ اور کسی کا شاگرد سمجھے تو وہ ذرا بات ہمارے قلب کے اوپر گراں کرے، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ مربی اللہ ہے، آپ کا معلم اللہ ہے، مربی اللہ ہے، اس اعتبار سے رب رب وَإِن تَنَزَّلْ وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِن تَرَقَّى، وہ نسبت وہاں پر قائم رہے۔ تو یہ جو حوصلہ دینے کا انداز ہے اس کے پس منظر میں ہے اس میں لاج، جس کو میں نے تعبیر کیا تھا جیسے کہ آفتاب کچھ جواب دے رہے ہیں، جیسے کہ ہمت کچھ بیٹھ رہی ہے، جیسے کہ کمر جو ہے وہ کچھ کمزور پڑتی نظر آ رہی ہو، جیسے اگلی صورت میں آئے گا الذی انقض ظہرک، اس نے کہ آپ کی کمر کو دوہرا کر دیا تھا یا کمر توڑ کر رکھی تھی، میں اس کی وضاحت بات نہیں کروں گا اس کے لغوی معنی کیا ہے، لیکن یہ جو پس منظر ہے اس کو اگر آپ پہچان لیں کہ جس میں یہ ری ایشورنس دی جا رہی ہے، اے نبی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بالکل مطمئن رہیں، آپ کے لیے آخرت کہیں بہتر ہے پہلی سے، لفظی ترجمہ ہوگا آپ کے لیے پچھلی کہیں بہتر ہے پہلی سے، یہ لفظی ترجمہ ہوگا۔ اب اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ مراد ہے آخرت، یعنی آخرت میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوگا، دنیا میں جو بھی آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اور اس کے لیے چونکہ سابقہ صورت میں بھی یہ الفاظ آئے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت میں اور اولا میں، پچھلی زندگی بھی، آخرت کی زندگی بھی اور دنیا کی زندگی۔ اس اعتبار سے ان دونوں صورتوں سے میں نے ایک لفظی مناسبت پیدا ہوئی ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آخرت سے مراد آخرت ہے معروف معنی میں، جسے ہم آخرت سمجھتے ہیں بعد بعد الموت کی زندگی، اخروی زندگی، اور اولا سے مراد ہے دنیا کی زندگی۔ ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے اور میرے نزدیک یہی سے ہر آنے والا وقت آپ کے لیے پچھلے وقت سے بہتر، اس دنیا میں بھی آپ کی ترقی درجات ہوتی رہے گی اور آخرت میں بھی آپ کی ترقی درجات کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، مسلسل جاتی ہے۔ اس میں مجھے آج بھی یاد آ رہا ہے مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی، ساہیوال سے بٹکمری کہلاتا تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس مقام کو بیان کیا تھا اور بڑی پیاری ایک حدیث سنائی تھی۔ وہ میرے پاس حوالہ نہیں ہے اس وقت، میں صرف ان کو ہی سند کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میدان حشر میں لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ حمد جو ہے، آپ کا نام محمد بھی اسی سے ہے اور احمد بھی اسی سے ہے اور حامد بھی اسی سے ہے اور محمود بھی اسی سے ہے،
اور یہ جو ہے یہ امت کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، اس اعتبار سے لواء الحمد بیدی، اور خاص جملہ یہ ہے اس روز میں اللہ کی جو حمد بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ بڑا پیارا جملہ ہے، اس لیے کہ ہم کوئی انسان بیان کرتا ہے اپنے خود معرفت کے مناسبت، جتنی گہری اپریسیشن آپ کو کسی شے کی حاصل ہوئی ہے اتنا ہی تو آپ اس کو بیان کر سکیں گے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اپریسیشن آپ کی زیادہ ہو، بیان آپ نہ کر سکیں، اتنی بھی نہ بیان کر سکیں۔ وہ تو یہ ہے کہ انسان کا یعنی کلام کی صلاحیت جو ہے اس میں کم، قوت بیانیہ کا قصور ہے، اس کی کمی ہے۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جتنی اپریسیشن ہے اس سے زائد کو کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا، کتنا ہی وہ طلاقت لسانی اور اس کے اندر قوت بیان موجود ہو، اس کا بیان رہے گا وہیں تک جہاں تک کی اپریسیشن اس کو حاصل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ وہ معرفت رب جو حضور کو اس دنیا میں حاصل تھی اس سے کہیں بڑھ کر معرفت رب ہوگی میدان حشر میں، اور اس وقت جو ہم بیان کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے وہ ہم بیان نہیں تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی ساتھ آپ کے لیے پچھلی ساتھ سے بہتر ہوگی اور آپ کے مراتب بلند سے بلند تر ہوتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، وہ کچھ دے گا۔ اب یہ میں نے دو ڈائمنشن علیحدہ کر دی، اتنا کچھ دے گا یہ گویا کہ کوانٹیٹیو ہے، وہ کچھ دے گا یہ کوالٹیٹیو ہے، اور یہاں پر ان دونوں کو بالکل مبہم رکھا گیا، واضح نہیں کیا گیا، کہیں ابہام میں زیادہ تاثیر ہوتی، وہ کچھ دے گا، کیا دے گا اس کی وضاحت نہیں کی، لیکن اس میں زیادہ جو ہے مبالغہ ہے، زیادہ تاثیر ہے۔ آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا اور اتنا کچھ دے گا، کیا آپ راضی ہیں؟ اب اس میں وہ کوانٹیٹیو کوالٹیٹیو سارے ایلیمنٹس ہیں، اس میں وہ چیز کے لیے آئی ہے دنیا میں آپ کو کامیابی ہو، آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو، وہ وقت آئے گا کہ یہی قبائل عرب جو ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج پر فوج داخل، پھر آپ کی امت کے ہاتھوں کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں جو ہے وہ ادھیر ہوگی اور وہاں پر جھنڈے گاڑے جائیں گے۔ آپ کے خلفاء راشدین کے زمانے میں کہاں سے کہاں تک بات پہنچ جائے گی۔ میں کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا میرے لیے پوری زمین لپیٹ دی گئی، یہاں تک کہ میں نے اس کے مشارق اور مغارب سب دیکھے، مشرق و مغرب سب میرے سامنے آیا، اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے زمین کا حصہ وہاں پر میری امت کی حکومت قائم۔ یہ بھی گویا کہ وہی نبی کے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پھر یہ کہ آخرت میں جو مقام ہوگا خود آپ کو ذاتی طور پر مقام محمود پر پائے، پھر یہ کہ آپ کے لیے شفاعت کبریٰ، اس کی کیا حاصل سراہتا ہے، اے نبی آپ راضی ہو جائیں۔ جب میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہاں حضرت ابو بکر سے خطاب تھا تو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہاں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب اس میں تفاصیل کا جتنا بھی ہے رنگ بھر دیجیے، کیا کچھ اللہ نے دیا اور کیا کچھ جو ہے ابھی آخرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے کیا کیا مدارج ہیں اور کیا کیا رتبے ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، یہ جب 3 آیتیں آ رہی ہیں یہ بھی وہ انداز ہے، دیکھو ہم نے تمہارا ساتھ چھوڑا ہے، پہلے غور کرو اپنی سابقہ زندگی پر، جو تمہارا رب تمہیں ان مراحل سے گزار کر لایا کہ آئندہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ یہ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہاں بھی تھوڑا سا آدمی کی زبان لڑکھڑاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان چیزوں کے حوالے سے تذکیر کی ضرورت تھی۔ ہمارا دین قبول کرنے سے آپ کے خاص مقام و مرتبے کے اعتبار سے ذرا یہاں رکاوٹ سامنے کی باتیں، لیکن یہ کہ یہ سامنے کی باتیں جیسے کسی طالب علم کو کوئی استاد یاد دلاتا وہاں تو بات سمجھ میں آتی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا یہ باتیں اس طور سے یاد دلانے کی ضرورت ہے؟ یہاں آ کر ذرا طبیعت میں عرض کروں گا اس کی توجیہ کیا ہے۔ اس وقت یہ سمجھ لیجئے یہ حضور کی حیات طیبہ کے 3 ادوار ہیں جن میں اللہ کی رحمت اور شفقت جو ہے حضور پر، اللہ کی عنایت خصوصی حضور پر 3 مختلف صورتوں میں جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے حوالے سے بلکہ نوٹ کر لیجئے
میں نے کبھی سیرت کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ حضور کی پوری حیات دنیاوی 6 آیات کے حوالے سے 6 چیپٹرز میں 6 آیات کے زیر عنوان لائی جاتی ہے۔ 3 آیات یہ ہیں اور 3 آیات سورہ مدثر۔ آپ کا پہلا حصہ زندگی کا وہ ہے، یوں سمجھیے کہ 10-12 برس تک کی زندگی۔ پیدائش ہو رہی ہے والد کے انتقال کے بعد، چند سال کے ہیں کہ والدہ کا سایہ پر، مزید 2 سال سنے کے دادا بھی اللہ کے ہاں گئے۔ اس کے بعد البتہ یہ نوٹ کر لیجئے، ہمارے بھی عام جو مورخین ہیں اور سیرت نگار ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا خلا چھوڑ دیا ہے۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد زبیر حضور کے تایا حضور کے تعلیم اور سرپرست رہے۔ ابو طالب کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے زبیر کا نام جو ہے خارج کر دیا گیا تھا یہ سیرت کی کتاب۔ وہ جو جنگ بھی ہوئی تھی، واحد جنگ ہے حضور کی اس دور میں جس میں کہ حضور شریک ہوئے ہیں، اگرچہ آپ نے باقاعدہ کوئی خوریزی میں حصہ نہیں لیا، لیکن یہ کہ وہ تو ایک قبائلی معاشرہ تھا۔ جب جنگ ہے تو ہر قبیلے کے جو بھی جوان ہیں ان کو جا کے شریک ہونا ہے۔ اس وقت علم جو تھا بنو ہاشم کا علم، وہ زبیر کے ہاتھ میں تھا، ابو طالب کے ہاتھ میں تھا۔ یہ تو زبیر کے انتقال کے بعد ابو طالب کا مرحلہ آیا ہے کہ پھر وہ جو ہاؤس آف ہاشم تھا، بنو ہاشم کا گھرانہ، اس کی جو سربراہی ہے وہ ابو طالب کے ہاتھ میں آئی ہے ذمہ داری، اور پھر یقیناً اپنی تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے ساتھ دیا حضور کا اور تعاون کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ 4 مرحلے آپ کے اندر رکھیے، بلکہ ایک اعتبار سے نوٹ کر لیجئے، ابو طالب کو حضور نے سپورٹ کیا ہے معاشی طور پر۔ ابو طالب کا کوئی معاشی احسان محمد کی گردن پر نہیں، اور یہ میں کسی تعصب کی وجہ سے ہرگز نہیں کہہ رہا۔ جب میں ابو طالب کا وہ احسان مانتا ہوں اور ٹنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہوں کہ 10 برس تک پروٹیکشن دنیا میں اگر حاصل کی حضور کو تو ابو طالب کو، ورنہ آخرت میں تو ظاہر بات ہے اصل جو ہے پروٹیکشن وہ تو اللہ کی ہے، لیکن وہ تو ہے انویزیبل ورلڈ، وہ تو ہے غیبی ایک عالم۔ دنیا میں عالم اسباب میں پروٹیکشن جو حضور کو حاصل رہی ہے آغاز وحی کے بعد سے لے کر سن 10 تک، جب تک کہ ابو طالب کا انتقال نہیں ہو گیا، تو آپ کو جو بھی حفاظت حاصل رہی ہے وہ ابو طالب، کوئی شک نہیں۔ اور اس کی بنا پر اپنے ہر شخص کی گردن پر اور کندھے پر احسان کا ایک بار گراں ہے ابو طالب۔ لیکن یہ کہ ایک درمیان میں نوٹ کر لیجیے، جہاں تک معاشی کفالت کا تعلق ہے، حضور پر یہ احسان ابو طالب کا نہیں، بلکہ ابو طالب پر احسان ہے حضور کا۔ آپ نے محنت کی، مزدوری کی، مشقت کی، آپ کماتے تھے اور ابو طالب کے گھرانے کو سپورٹ کرتے تھے، اس لیے کہ ابو طالب مفلس تھے، کلاش تھے، دنیاوی حیثیت ان کی نہیں، مالدار نہیں تھے، عیالدار تھے، اولاد بہت تھی۔ حضور نے بھیڑیں بکریاں چرائی ہیں اور کمایا ہے، اور حضور نے محنت کی ہے اور پالا ہے، اور معاشی اعتبار سے سپورٹ کیا ابو طالب کو۔ پھر جب آپ کی شادی ہو گئی حضرت خدیجہ سے، تو حضرت علی کو اپنے پاس اسی لیے رکھا تاکہ وہ جو بوجھ ہے ابو طالب کے اوپر وہ کم رہے، جو اپنے بچوں کی جو بھی ہے اس کی کفالت کا تو ایک شخص ان کے پاس، اور غالباً حضرت جعفر جو ہے وہ بھی کسی اور کے پاس۔ اس اعتبار سے حضرت عباس کے پاس اگر میرا جو ہے وہ یادداشت اگر ہو کر نہیں کھا رہی، اسی وجہ سے یہ معاملہ ہے کہ عباس کی جو ہے وہ کافی آسودہ حال، ادھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے لینا عطا کر دیا حضرت خدیجہ سے شادی کا، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حضرت علی یہاں تھے جعفر پاس، اس لیے کہ ابو طالب سپورٹ نہیں کر پاتے۔ بہرحال پہلا مرحلہ جو ہے حضور کی حیات طیبہ کا، سیرت مطہرہ کا، الم یجد کا یتیما فآوا، اے محمد ذرا تم دیکھو، پیچھے مڑ کر نگاہ تو ڈالو، تو دنیا میں آئے تو تمہارے والد کا سب سے سایہ چند برس کے 6 برس کے دیکھے دادا کی محبت مزید 2 برس کے بعد ماں کی محبت اور شفقت، پھر ہم نے کس کس طریقے سے آپ کے لیے بندوبست کیا، کہاں کہاں سے فآوا پناہ دی ہے، کہاں کہاں سے پروٹیکشن ملی ہے، کیسی کیسی محبتیں آپ کو ملی ہیں، دادا کی محبت، والدہ کی محبت، پھر زبیر کی محبت، زبیر کے عالم تلے محمد رسول اللہ اس جنگ میں شریک تھے، اگرچہ باقاعدہ خوریزی میں آپ نے حصہ نہیں لیا، لیکن جھنڈا ان کے ہاتھ میں۔ تو پہلا دور تو یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کا، جس کے لیے عنوان ہے الم یجد کا یتیما فآوا۔ یہاں تھوڑا سا ان آیات کی ترتیب میں آگے پیچھے ہے، اور غالباً یہ آہنگ کا جو بھی قرآن مجید کے اندر جو ایک آہنگ ہے، صوتی آہنگ،
یہ ڈیوائن میوزک جو ہے اس کا تقاضا ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا. اب اس کے دونوں پہلو ذہن میں رکھیے. ایک غنائے ظاہری جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے نکاح کے ذریعے سے آپ کو دنیا میں غنا کی شکل حاصل ہو گئی. اب یہ کہ دولت ہے، سرمایہ ہے، وفادار بیوی ہے، جان چھڑکنے والی بیوی ہے، اپنی ساری دولت جو ہے آپ کے قدموں میں لا ڈالی ہے. وہ واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں، امام راضی نے کوٹ کیا ہے. ایک موقع پر حضور کہیں باہر گئے، ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا. وہ دور اس لیے کہ 15 برس ہیں آپ کی ازدواجی زندگی کے، جبکہ ابھی وحی شروع نہیں ہوئی. 25 برس کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے، اور 40 برس کی عمر میں وحی کا آغاز ہوا. تو یہ فضل یا اس میں سے کوئی تھوڑا سا وقت نکال لیجیے، وہ میں تیسری آیت کے ذہن میں لاؤں گا جو یہاں درمیان میں آئی ہے. تو 12-13 برس کا یہ مرحلہ بھی ذہن میں رکھیے. یہ آپ نے خوشحالی کا، اطمینان کا، ایک وفادار بیوی ہے نکاح میں، بچے بھی اللہ نے دیے ہیں، اگرچہ بیٹے ہوئے وہ لے لیے، بیٹیاں ہیں، ہرا بھرا گھر ہے، دولت ہے، آسائش ہے، عزت ہے، آپ کی تجارت ہے، آمد و رفت ہے. اس کا واقعہ وہ آتا ہے جو امام راضی نے نقل کیا ہے کہ حضور ایک مرتبہ نکل گئے ذرا مکے سے باہر، کوئی وادی میں آپ نے دیکھا کوئی قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا، بہت مخصوص الحال، بدن پر کپڑے نہیں اور ہاتھوں سے معلوم ہوتا تھا ٹوٹ کر کاٹا. ایک طرح آپ آ گئے، کپڑا لے کر بیچ گئے. تو ایک کیفیت حزن کی اور ملال کی. حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا بات، آپ کی طبیعت ناساز نہیں، کیا بات؟ فرمایا کہ میں گیا تھا باہر، میں نے دیکھا ایک ایسے لوگ ہیں اور میرے پاس کوئی دولت